आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की यलगार जारी है। मुसलसल 5 दिनों से 2000 से ज़ायद नए मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 12,214 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यौमिया औसतन 42 अमवात हो रही हैं और ख़ास तौर पर पंजाब में इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ रहा है, 6% तक पहुँच चुका है। परसों पंजाब में एक दिन में 1600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जो पिछले साल जून के बाद पहली मरतबा बड़ी तादाद है। मुल्क भर के 22,000 एक्टिव केसेस में से 10,000 से ज़ायद का ताल्लुक़ पंजाब से है। आज से पंजाब के 7 बड़े शहरों में 1 साल के वक्फे के बाद 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन शुरू किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात में आज से 2 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पंजाब की इन 7 शहरों में कारोबारी मराकज़ भी अब शाम 6 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर बैठकर खाने पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ खाना टेक अवे के लिए या ख़रीद कर ले जाने के लिए इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन NCOC ने तस्दीक की कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज़ हो चुका है, जो ज़्यादा मोहलिक है और पंजाब के अजला इससे ज़्यादा मुतासर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली जो फिनोमेना इसको ड्राइव कर रहा है वो है यूके स्ट्रेन का स्प्रेड। हमने देखा था शुरू में जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें नज़र आई पॉजिटिविटी इंक्रीज होते हुए, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पॉपुलेशन जहाँ यूके में रहती है। तो इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन जो है वो यूके स्ट्रेन है। और यूके स्ट्रेन की एक बात तो पहले से इस्टेब्लिश थी, और वो ये कि ये ट्रांसमिट ज़्यादा इजीली होता है। ये भी अब इस्टेब्लिश हो रहा है कि इसके अंदर मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, यानी अगर 100 लोग को होता है तो उसमें ज़्यादा लोगों के हलाक होने का खदशा भी है। निस्फ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो यूके वेरिएंट के हो रहे हैं, और कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे 2/3 से भी ज़्यादा हमें जो है वो यूके वेरिएंट के नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। पिछले चंद दिनों से मुल्क भर में 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन का अमल भी जारी है। ख़ास तौर पर एक्सप्रेस सेंटर लाहौर में बेहतरीन इंतज़ाम की मुसलसल तारीफ़ हो रही है। और जो निज़ाम इस वक्त एक्सप्रेस सेंटर लाहौर में देखा जा रहा है वो वाकई एक बहुत ही एक ऐसा निज़ाम है और एक इस अंदाज से सहल अंदाज से काम किया जा रहा है कि इसका जो मॉडल है ये पूरे मुल्क में अप्लाई होना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी व सहाफ़ती और समाजी हलकों की जानिब से लाहौर एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के इंतजामात पर इत्मीनान, तसल्ली और खुशी का इजहार किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने ट्वीट की है कि एक्सपो सेंटर लाहौर में अचानक गया। वहाँ शाहिद कारदार और दूसरे दोस्त भी थे। खिलाफ तवक्को सबने कहा कि इंतजामात बहुत लाजवाब हैं। पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब ने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब हुकूमत को लाहौर में वैक्सीनेशन के ज़बरदस्त इंतजामात पर मुबारकबाद दी है। एंकर पर्सन महर बुखारी ने अपने वालदैन की वैक्सीनेशन पर ट्वीट करते हुए लाहौर में बेहतरीन इंतजामात को सराहा। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ आलम ने इंजेक्शन लगवाते हुए अपनी तस्वीर ट्वीट करके लिखा है कि बड़ी बाआसानी वैक्सीनेशन हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद के इंतजामात काबिल तारीफ़ हैं। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल और साबिक IG शौकत जावेद ने वैक्सीन लगवाने के बाद इंतजामात के बारे में क्या कहा। मैं हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये जो कोविड की वैक्सीन लगाने का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया है, उसके इंतजामात बहुत तसल्ली बख्श हैं। तमाम वैक्सीन जो हैं महफूज हैं, लिहाजा बेखतर होकर लोगों को चाहिए कि वो ये वैक्सीन से फ़ायदा उठाएं। टीका लगवा के मैं और बुशरा दोनों बैठे हुए हैं, कोई मनफी असर नहीं है। बहुत ज़रूरी है ये टीका कराना। बहुत अच्छा एहतमाम किया है कि कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ के इंतजामात बहुत अच्छे हैं और अमला बहुत तावन कर रहा है और हमें पहली डोज आज लग चुकी है, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर उसकी यलगार जारी है और इसी दौरान मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का अमल भी पूरी रफ्तार से जारी हो चुका है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में ऑफिशियली अब बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पिछले 5 रोज़ से 2000 से ज़ायद मरीज़ सामने आ रहे हैं। ख्याल ये किया गया है और ये कहा गया है कि यूके वेरिएंट जो बहुत तेज़ी से फैलता है वो अब पाकिस्तान के उन शहरों में, उन इलाक़ों में पहुंच चुका है जहां पर के
برطانیہ سے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اسی پس منظر میں آج پنجاب کے شہروں میں لاک ڈاؤن کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کافی سیریس بات ہے اور یقیناً یہ جو میجرز لیے گئے ہیں، یو تھنک یہ ایڈوکیٹ ہیں؟ بہت شکریہ کامران بھائی، ڈیفینیٹلی سیریس بات ہے۔ میرا خیال ہے ایک جان کا بھی چلا جانا بہت سیریس ہے۔ یہاں پہ تو تقریباً 1 گھنٹے میں 2 جانیں جا رہی ہیں اور ٹرانسمیشن بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جیسے ووہان میں جب 2019 دسمبر میں یہ وائرس آئی تو اس وقت کوشش کی گئی کہ اس کو کنٹین کیا جائے، لیکن چائنا بھی ناکام ہوا اور پھر تمام دنیا ناکام ہوئی۔ اب یہ ویریئنٹ جو تقریباً 2 ماہ پہلے ساؤتھ افریقہ سے UK میں گیا تو بہت کوشش کی گئی کہ اس کو کنٹین کیا جائے، لیکن سم ہاؤ وہاں بھی ناکامی ہوئی، اور اسی طرح پاکستان میں بھی اب یہ ویریئنٹ بھی ہے اور باقی اوریجنل وائرس جو اپنی فارم میں ہے وہ بھی ہے۔ اس میں 17 میوٹیشنز تو نہیں، 17 ویریشنز آئیں وائرس میں، جس کی وجہ سے اس کے جو ٹرانسمیشن پوٹینشیل ہے 75% بڑھ چکا، اور بچوں کو افیکٹ کرنے کا پوٹینشیل بھی اس کا بڑھ گیا۔ تو ظاہر ہے جتنے نمبرز زیادہ ہوں گے اتنی ہی تشویش زیادہ ہوگی، اتنی ہی موٹیلٹی، اگر 3% ہم لیتے ہیں تو اتنی ہی پرسنٹیج وائز پھر ایبسولوٹ نمبر بھی بڑھیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے بہت اچھے اقدام ہیں جو کیے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نہ کرے ہمیں اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنے کی، اقدام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مین وائل ویکسینیشن پروگرام کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو ایک نیچرل خاتمہ ہوگا وہ 75% یعنی 15.5 کروڑ کے قریب پاکستانیز کو افیکٹولی ویکسینیٹ کرنے سے ہی ہوگا۔ اور جیسے ہمیں UK سے بڑی انکریجمنٹ آ رہی ہے کہ ان کے 3 کروڑ کے قریب لوگ وہ ویکسینیشن کے لیے پہنچ گئے ہیں، تقریباً اس فگر پہ پہنچ رہے ہیں، اور جیسے اس فگر پہ پہنچے ہیں تو ان کی ٹرانسمیشن کافی کم ہو گئی ہے اور ان کی موٹیلٹی بھی کم ہو گئی ہے، تو یہ اچھا ایک سائن ہے۔ اب ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ جو UK ویریئنٹ ہے اور جو اس کی ڈیفرنٹ میوٹیشنز ہیں وہ کس حد تک پھیلیں گی، کہاں پہ اس کو روکا جائے گا، اور UK سے آنا جانا تو ہمیں ہر صورت میں مکمل بند کرنا ہوگا نا؟ ایبسلیوٹلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہوں سے بھی بند کرنا ہوگا، بہت ساری جگہوں سے۔ دیکھیں ہم کیونکہ میوٹیشنز پہ کام بھی کر رہی ہے ہماری یونیورسٹی، تو ہمارے پاس تقریباً 7 to 9% سٹینز ہیں ایسے جو کہ وہ B117 میوٹیشن کے ہیں، جو ایکچولی ساؤتھ افریقہ سے UK میں آئی اور ابھی پاکستان میں بھی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں جتنی بھی احتیاط اس وقت کریں گے، کیونکہ دیکھیں اس جو ڈارک ٹنل ہے اور بڑی اندوناک ٹنل ہے جس میں ہم نے ہر میٹر کے بعد کئی زندگیاں گزار دیں، جو کہ 1.5 سال پہ محیط ہے، تو اب اس کے اینڈ آف دی ٹنل ایک لائٹ آئی ہے، امید کی کرن آئی ہے ویکسین کی۔ تو اس وقت تو ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور زندہ رہیں گے ویکسین کے ایفیکٹ سے فائدہ حاصل کرنے کا، تو پھر ہی اس کا فائدہ، ورنہ تو ڈیڈ باڈی کو تو کوئی ویکسین نہیں لگائے گا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے، حکومت نے واضح کر دیا ہے مریم نواز شریف کی ضمانت کی رہائی کی معطلی چاہتے ہیں، مریم نواز کی دوبارہ گرفتاری چاہتے ہیں۔ نیب نے اس سلسلے میں باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے آج مریم نواز کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت مریم نواز شریف کی گرفتاری چاہتی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر کی چودھری شوگر ملز میں ضمانت کے فیصلے کو معطل کرنے سے متعلق درخواست کو اب باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیا ہے۔ مریم نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 7 اپریل تک جواب طلب کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں درخواست کی سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مریم نواز چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کر کے ان کی کردار کشی کر رہی ہیں۔ وہ ریاست مخالفت پروپیگنڈے میں بھی مصروف ہے اور عوام کو تاثر دے رہی ہے جیسے ریاستی ادارے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹرز کا مزید موقف تھا کہ مریم نواز تحقیقات میں نیب سے تعاون نہیں کر رہی، انہیں دستاویزات فراہم نہ کرنے پر 11 اگست 2020 کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ نیب کے مطابق اس روز مریم نواز نے اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کیا اور نیب آفس پہ حملہ کروا دیا۔ مریم نواز کے کارکنوں نے پولیس اور نیب آفس پر پتھراؤ کیا، جس کا مقدمہ علیحدہ سے درج کیا جا چکا ہے۔
اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب مقدمہ درج کروایا تھا تو 6 ماہ تک آپ کو ضمانت منسوخی کا خیال نہیں آیا۔ آج مریم نواز نے اس حوالے سے میڈیا بات کرتے ہوئے نیب کو بھی آڑے ہاتھ لیا۔ نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا۔ اب ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی مریم نواز سیاسی بیانات دے رہی ہیں، اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ آپ کو بیانات جانچنے کا اختیار کس نے دیا؟ آپ کا کام تو سپوزڈلی کرپشن پکڑنا تھا، اس میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبدیل کر لی۔ اگر آپ نے اتنی مضحکہ خیز پٹیشن عدالت میں جمع کرائی ہے تو آپ کے خلاف تو خود مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور پھر نیب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ سب گواہ ہیں کہ مجھے جب نیب نے بلایا میں گئی، اور ایک دفعہ مجھے بلایا وہاں پر اور میرے پر قاتلانہ حملہ کیا، میری گاڑی پر پتھراؤ کیا، میری گاڑی پہ لیزر گن سے فائر ہوا، پھر بھی وہ پتھر اور گولیاں کھانے کے بعد بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی اور میں 1 گھنٹہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی رہی، میڈیا کو پریس ریلیز ایشو کی کہ آج کی پیشی جو ہے وہ کینسل ہے اور ہم دوبارہ بلائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے 1 سال ہو گیا نا مجھے دوبارہ بلایا ہے، جب بلاتے ہیں میں جاتی ہوں تو انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ لاہور ہائی کورٹ میں بولا کہ مریم کوآپریشن نہیں کر رہی تحقیقات میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آج نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک ضمانت کا حکم معطل کیا جائے۔ عدالت نے فوری طور پر مریم نواز کی ضمانت منظوری کا فیصلہ معطل کرنے کی سزا مسترد کی، جبکہ مریم نواز کو 7 اپریل کو طلب کیا ہے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کیس میں ضمانت کی منسوخی کی ایک درخواست دسمبر 2019 میں نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں بھی داخل کی گئی تھی، مگر نیب کی جانب سے اس کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں استدعا نہیں کی گئی۔ اس کیس میں 8 اگست 2019 کو نیب حکام نے مریم نواز کو اس وقت حراست میں لیا تھا جب وہ اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے لیے کورٹ لکھپت میں پہنچی تھی۔ پھر 3 مہینے بعد لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواست ان کی منظور کی تھی اور ان کی میرٹ پہ رہائی کا حکم دیا تھا، یعنی ہارڈ شپ یا خرابی صحت کی بنیاد پر نہیں۔ مریم نواز کی گرفتاری کی حکومتی خواہش اور اس کے لیے ضمانت کی معطلی کی درخواست، اس پر ہم بات کرتے ہیں، قانونی رائے حاصل کرتے ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز قانوندان ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا، ایک بار جب بیل ہو گئی تو بہت سالڈ گراؤنڈ ہونا چاہیے نا بیل کینسلیشن کے لیے، اور وہ میرٹس ہونی چاہیے جو کہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہوں۔ آپ جو نیب نے جو کیس اٹھایا ہے یا جو درخواست کی ہے، اپیرنٹلی اس میں پولیٹیکل اوورٹونز زیادہ ہیں، اور میرٹ کے کیوں وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے، اپیرنٹلی وہ نہیں ہے اس میں۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ویسے تو قانونی طور پہ اگر ہم ابھی اس کیس کی بات کیے بغیر اگر ہم قانونی طور پہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص بیل کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی بیل منسوخ کن گراؤنڈز کے اوپر ہوتی ہے، تو اس میں 2-3 پرنسپلز تو ہماری عدالتوں نے اب سے ماضی کے اندر عدالت عالیہ نے بھی، عدالت عظمیٰ نے بھی 2-3 پرنسپلز تو بڑے واضح کر دیے۔ اگر لگے کہ یہ شخص پاکستان سے فرار ہو جائے گا اور واپس عدالت کی دسترس میں نہیں آئے گا تو اس کی بیل کی منسوخی کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ اگر لگے کہ یہ شخص ایویڈنس کو کسی طریقے سے ڈسٹروائے کرے گا یا اس کو انفلوئنس کرے گا یا وٹنسز کو انفلوئنس کرے گا تو اس کی بیل منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اگر لگے کہ یہ قانون سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، بلانے کے اوپر پیش نہیں ہو رہا، کوئی اور اس طرح کے ڈھیلے بہانے کر رہا ہے تو اس کی درخواست منسوخ کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ نیب کو اپنا کیس اسٹیبلش کرنے کے اندر میرے خیال میں بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس کرنے پڑیں گے، تھوڑی دقت ہوگی، کیونکہ نیب کا کہنا 2-3 باتوں کے اوپر جن کو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بات کی، نیب کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ باہر اپنی بیل سے باہر ہوتے ہوئے، بیل کی وجہ سے باہر ہوتے ہوئے اس طرح کے بیان بازی کر رہی ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں جو کہ ابیوز آف پروسیس ہے، جو کہ ان کی بیل کو ابیوز کر رہا ہے۔ یہ بات اسٹیبلش صرف کسی سیاسی بیان کے اوپر نہیں کی جا سکے گی، اس کے لیے ٹھوس قانونی دلائل دینے پڑیں گے۔ عدالت نے اس میں سے ایک کی انڈیکیشن آج دے دی کہ اگر نیب کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ انویسٹیگیشن سے کوآپریٹ نہیں کر رہی یا رہا ہونے کے بعد اپنے جوابات نہیں دے رہی، جس کی وہ اگزامپل دیتے ہیں جو آپ نے بھی بتایا اگست 2020 کے ایونٹ کا،
تو اس وقت نیب واپس کیوں نہیں گئی بیل کی منسوخی کے لیے؟ چلیں اگر بیل کی منسوخی کے لیے نہیں گئی تھی تو جو سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف اپیل فائل کی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی پیش رفت کیوں نہیں کی گئی، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ وہ قانونی سوالات ہیں جن کو کہ نیب کو اپنے دلائل کے تھرو میٹ کرنا پڑے گا، جس کے بغیر مگر تو اس کا مطلب یہ کہ obviously جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اپیرنٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ضمانت منسوخ کرانے کا کوئی ٹھوس معاملہ اپیرنٹلی ہمیں اس میں پرائما فیشی نظر نہیں آتا. لیکن یہ کی بتائیے گا ٹیکنیکلی کہ ان معاملات میں تو یقیناً اب دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن کیا کسی نئے مقدمے میں، کسی نئے انویسٹیگیشن میں، کسی نئے معاملے میں گرفتاری ہو سکتی ہے مریم نواز کی اگر نیب انیشیٹو لے یا ایف آئی اے لے یا واٹ ایور یو نو؟ جی خان صاحب، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، مریم نواز صاحبہ کی ایفیکٹولی 2 بیلز اس وقت ان فیلڈ ہیں جس وجہ سے وہ رہا ہیں. ایک ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیل ہے جو کہ ایون فیلڈ ریلیٹڈ کیسز کے اندر ہوئی، اور ایک یہ چودھری شوگر مل کے کیس کے اندر جس میں ابھی مقدمہ فائل نہیں ہوا، انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اوپر مقدمہ ہے، اس کے اندر ایک بیل ہے. یہ 2 بیلز مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. ان دونوں بیلز کے موجودگی کے اندر یہ بالکل بھی نہ قانون کی منشا ہے نہ ان بیل آرڈرز کی بات ہے کہ کوئی نیا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. اگر آج ان کے خلاف کوئی نیا جرم، کوئی نئی ایکٹیویٹی ہو تو بالکل اگر وہ بیلیبل، اگر تو وہ اس کے اندر ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے تو قانون اپنی حرکت پوری طرح کرے گا اور ان کو بالکل اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ان بیلز کی وجہ سے کسی نئے مقدمے میں، کسی نئی کاروائی کے اندر ان کو بالکل حراست میں لیا جا سکتا ہے، اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن یہ میں دوسری بات بھی کرتا چلوں کیونکہ جی آپ کی اجازت سے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ والی بیل تو میرٹس کے اوپر ہوئی جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بتایا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم صاحبہ کی بیل ہوئی تھی وہ میرٹس کے اوپر پراپرلی نہیں، ایک دفعہ میرٹس کے اوپر ہوئی، سپریم کورٹ نے ریمانڈ کر دیا، لیکن جو اسلام آباد کے کیسز کے ریلیٹڈ ان کی بیل ہے اس میں یہ گراؤنڈ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کی کچھ تیمارداری کرنے کے لیے ان کا گھر پہ ہونا ضروری ہے. جی ایگزیکٹلی یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. جی نیب اپنے پروسیسز کو، اپنے فیصلوں کو خود ڈیفینڈ کرے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے بطور طالب علم، قانون کے طالب علم کے طور پہ، کہ اگر اس کیس کے اندر بیل کینسلیشن موو کی جاتی جہاں پہ ان کی بیسک گراؤنڈ یہ تھی کہ میرے والد جو ہیں بیمار ہیں اور میں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے مجھے رہا کیا جائے تاکہ میں ان کے ساتھ وقت گزار سکوں، تو وہ گراؤنڈ ایفیکٹولی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ان کے والد پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، مریم نواز صاحبہ ان کی تیمارداری اس وقت کر نہیں رہی. تو اگر وہ کیس پرابیبلی موو کیا جاتا تو میری ناقص رائے میں شاید تھوڑے زیادہ ٹھوس گراؤنڈز ہوتے، لیکن نیب اب اس میں کیا دلائل دے گا یہ تو آنے والے دنوں کے اندر عدالت سے ہی میں بالکل ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ قانون دان ہیں، ہم ایک طفل مکتب ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کیونکہ مریم صاحبہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اور بالکل وہ ایک کنیکٹڈ معاملات تھے، وہ بیمار تھے، اس کے بعد جتنے دن وہ رہے مریم صاحبہ ان کی تیمارداری بھی کر رہی تھی. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیریس ہے حکومت مریم نواز شریف کو گرفتار کرنے کی، کیونکہ جو انہوں نے جو کیس بنایا ہے وہ تو بہت ہی ہمیں تو بڑا کمزور لگ رہا ہے، اور جو جہاں پہ گراؤنڈ بنتا ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. میں نے خان صاحب جس طرح کہا آپ سے پہلے کہ نیب آئی ایم شور کہ اپنے ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کرے گی آنے والے دنوں میں، لیکن جو آپ نے بات کی یہ بات بڑی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو بیل دی گئی تھی اسلام آباد سے تو اس بیل کی ایک اسپیسیفک کنٹینشن تھی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں 4 ہفتے کے لیے بیل دی گئی، پھر لاہور ہائی کورٹ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور وہ باہر ملک سے چلے گئے، لیکن اس کی ایک اسپیسیفک کنٹینشن یہ تھی کہ نواز شریف صاحب بیل پہ ہوتے ہوئے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. یہ خاص طور پہ ان کے وکیل نے انڈرٹیکنگ دی تھی عدالت کے اندر اور اس کی بیسس کے اوپر بیل ہوئی تھی. جب مریم صاحبہ کی بیل نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے یا تیمارداری کے لیے ان کو بیل دی گئی تو بھی عدالت میں یہی بحث ہوئی کہ مریم صاحبہ ایک پرسنل میٹر کے اندر جو ان کے والد کی طبیعت کی وجہ سے وہ رہائی چاہتی ہیں اور وہ کوئی سیاسی کام نہیں کریں گی، اور ایک اسپیسیفک پرپز ہے جس کے لیے کہ ان کی میرٹس پہ نہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کی بیل دی گئی ان کو. اب نیب کی کیا منشا ہے کہ ان پروویژنز کو جو کہ ہم سب نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، مریم صاحبہ اپنے والد کی کوئی تیمارداری میں بھی اس وقت مصروف نہیں ہے، کم از کم اس وقت مصروف نہیں ہے، نیب نے ان چیزوں کو کیوں نہیں چھیڑا اور اس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کو کیوں ایجیٹیٹ کیا؟
इसका जवाब तो मैं भी बेहतर दे सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे मेरी नाकिस राय में कानूनी तौर पे अगर उन बेल्स को एजिटेट किया जाता या उनकी कैंसलेशन सीख की जाती तो शायद ग्राउंड ज़्यादा स्ट्रांग होती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हुकूमत ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से अपनी चपखलिश को आज एक नई जगह पहुंचाया, एक नए मंजिल पे इसको ले गई है। हुकूमत ने आज सेनेट इंतखाबात में फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकामी का इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। आज हुकूमत की जानिब से 3 वज़रा, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, इत्तलात के वज़ीर शिबली फराज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेट इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी जमात इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, हर कोई तनकीद कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। अगर सियासी लोगों और आवाम का इत्तेमाद नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पास मुस्तावी होने के अलावा कोई चारा नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। यह आज बयान तो ज़रूर दिया है इन 3 वज़रा की ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर हैरत की बात यही है कि यही वज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे थे। अब से सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात है और यकीनन इस वक्त जो ये मामला है इसका वज़न इस मुतालबे का कम होता है, क्योंकि यही वज़रा अब से चंद हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे और उसके साथ खड़े थे। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है, हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोग लगाए हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि वो पूरी आज़ादी तरीके से अपने फैसले करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। जो बयानिया है वो बिल्कुल वही है जो पहले दिन से है और हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, मुझे बड़ी खुशी है इलेक्शन कमीशन असर्ट करता है। जहाँ पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए हैं, इवन कोर्ट में गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को असर्ट किया है। इसी तरह का हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर साहब का रोल जो है वो बड़ा ही मुस्बत रहा है। यकीनन गैर मामूली मुतालबा है हुकूमत की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है, उसकी अपनी एक मुद्दत है, उसके कमिश्नर्स की, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी एक आइनी मुद्दत है। हुकूमत का ये इसरार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी इस्तीफ़ा दे, यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल है। इसीलिए जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री उमूर और आइनी उमूर के जो माहिरीन हैं, जो इस सिलसिले में न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव रवैया रखते हैं, उन्होंने उनको इस मुतालबे पे शदीद हैरानगी हुई है और उन्होंने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया है। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे 5 के 5 मेंबर्स इस्तीफा दे दें आपकी ख्वाहिश पे, और ये कैसा ऐसे इदारे के जिसका जो एक आईनी इदारा है। मैं तो खौफजदा हो गया हूँ कि कल को ये भी हो सकता है कि वो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह दें कि सुप्रीम कोर्ट भी मुस्ताफी हो जाए, क्योंकि वो भी एक दस्तूरी इदारा है। अगर उसका कोई फैसला मंजूर उन्हें पसंद ना आए तो फिर उसको भी इस्तीफे के लिए कह देंगे। ये तो बहुत अफसोसनाक सी सूरत हाल है। आपको शिकायत हो भी तो शिकायत के अजाले की कोई कानूनी, कोई दस्तूरी, कोई आईनी सूरत होती है, तो ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा काम है। ये भी बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि एक बार फिर मिसाल के तौर पर सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा, किसी जमात ने नताइज को मेनून तस्लीम नहीं किया। एक बार फिर ये बात सामने आई कि खुफिया बैलेट मौजूब हुआ, एक बार फिर धांधली का। और गोया के वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तदलाल, उनकी हुकूमत का इस्तदलाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कानूनी जंग के किसी तरह से ओपन बैलेट किया जाए, वही मुतालबा जो इससे पहले जनाब नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो करते रहे थे। लेकिन बिला आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला यही रहा कि वो उसी तरीके के तहत मेनुअन उसी तरीके से इलेक्शन कराएगी जैसे कि इससे पहले कराती रही है। और फिर जवाब भी वही आया और फिर रद्द-ए-अमल भी वही आया, क्योंकि इलेक्शन उसी तरह से हुए। धांधली का इल्ज़ाम लगा, भरपूर धांधली का इल्ज़ाम लगा है, और यही वजह है कि अब एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हुकूमत का गैर मामूली मुतालबा, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे जनाब शफ़क़त महमूद, वफाकी वज़ीर तालीम, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। एक बहुत ही गैर मामूली मुतालबा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, इसकी एक आइनी मुद्दत है, और ये आप लोगों ने जब ये मुतालबा किया है तो इसकी जो गहराई है या जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पर आपने गौर किया? कामरान साहब, अगर आप ये देखें कि सेनेट का इलेक्शन हुआ
اور سارے پاکستان سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ آواز اٹھ رہی ہے کہ وہی منڈی لگی جس طرح ہمیشہ لگتی ہے، اسی طریقے سے خرید و فروخت ہوئی، اسی طریقے سے کروڑوں اربوں روپے کی باتیں ہوئیں. تو کتنی افسوسناک بات ہے ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے ملک کی ایک امیج کے لیے. اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہے بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں، 2013 سے انہوں نے اس کو کہا، بلکہ 2015 میں جب نواز شریف نے کہا کہ ہم اوپن بیلٹ کراتے ہیں تو ہم نے عمران خان نے اس کی تائید کی، جو کہ بڑا ریئر ہے کہ انہوں نے کوئی چیز اس پہ جو نواز شریف، اس لیے کہ ہمیشہ سے خواہش یہ تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. جب سپریم کورٹ پہ ہم گئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس نے یہ گنجائش پیدا کر دی تھی کہ جی سیکریسی آف دی بیلٹ ہے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے یا لامحدود نہیں ہے، اس کو محدود کیا جا سکتا ہے. یہ تھا فیصلہ سپریم کورٹ کا. اس سلسلے میں ہم گئے چیف الیکشن کمشنر کو ملے جا کے، اس کے لیے ہم نے جا کے وہاں پہ ہمارا پورا ڈیلیگیشن گیا اور ہم نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بنائے کہ جس طریقے سے جو ووٹ دینے والا ہے اس کو یہ شک ہو یا اس کو یہ سمجھ آئے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو میں ہو سکتا ہے اس کا پکڑا جاؤں. اور لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، ہماری بات نہ سنی. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک ایسا سینٹ کا الیکشن نکلا جو کہ سارے ملک میں بچہ ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی. تو اس لیے ہمارا تو اور قوم کا اعتماد الیکشن کمیشن سے اٹھ گیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی. 218(3) ہے آئین کی، جو یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا انتخاب کرائے کہ جس میں کرپشن نہ ہو، اور اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی. اور اس لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور ایک نیا الیکشن کمیشن بنے. لیکن شفقت محمود صاحب، اگر آپ کو شکایت ہے، شدید شکایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی، تو پھر بھی اس کا ایک آئینی طریقہ ہے اور اس میں آئین نے صراحت سے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ جو آپ کی خواہش ہے یا آپ کی شکایت ہے یا آپ کا مطالبہ ہے کہ اس کو کس طرح سے آئین قانون کے راستے سے آپ اس کو پرسو کریں، اور جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ راستہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کریں نا. آئین میں جو لکھا ہوا ہے آرٹیکل 215 میں کہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ 5 سال کے لیے بنتا ہے، اور وہ بنتا ہے اور اس میں اگر اس کو ہٹانا ہے کسی کمشنر کو یا کسی ممبر کو تو اس صورت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کے خلاف ریفرنس پیش کیا جائے آرٹیکل 209 جس طرح کے جج کے خلاف پیش کیا جاتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جی شفقت صاحب. دیکھیں کامران صاحب، وہ ہمارے قانونی ماہرین جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں یا لیں گے، لیکن ہم تو ایک ترجمانی کر رہے ہیں قوم کی آواز کی، اور ساری قوم میں جو بات ہو رہی ہے ہم اس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کے اپنے تحفظات کا سے قوم کو آگاہ کیا ہے، ترجمانی بھی کی ہے اور آگاہ بھی کیا ہے. تو اس لیے اب اس کے فردر ایکشن جو ہے وہ تو ایک لیگل ایکشن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب قوم کا اعتماد اٹھ جائے اور تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے ملک میں، سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے، نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے، تو جو جماعت سب سے بڑی جماعت کا اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد اٹھ گیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا رہنے کا جواز نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور اگر وہ اس کی جانبداری کا یا اس کا نااہلی کہہ لیں یا ابیلٹی کی اگر کوشچن ہو جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کا رہنا جو ہے وہ قوم کے لیے اور جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. جب آپ نے یہ سنگین الزامات لگائے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کمپلیٹلی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، آپ کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، یا آپ اس وقت کر رہے ہیں جب ابھی بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ڈسکا کے الیکشن ہے 10 اپریل کو، پھر اگلے مہینے کے آخر میں کراچی کا قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کیسے آپ کس منہ سے جائیں گے؟ اب ان الیکشنز میں حصہ لیں گے؟ اب آپ کیا حصہ نہیں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان ضمنی الیکشنز میں؟ بات بالکل صحیح کہی آپ نے، ہمیں اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن میں، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے بطور پارٹی. میں اپنے صرف جذبات نہیں، یہ پارٹی کی ترجمانی کر رہا تھا جب میں نے یہ کہا. تو اگر پارٹی کو اعتماد نہیں ہے تو یقیناً ان کے جو الیکشن ہیں ان کو بھی ہمیں بہت ہی مختلف زاویے سے دیکھنا پڑے گا. تو انڈر پروٹیسٹ کریں یا نہ کریں، لیکن یقیناً
وہ ایک الیکشن پروسیس ایسا ہوگا جس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہوگا۔ پھر میں آپ کی جو شکایت ہے الیکشن کمیشن سے اس طرف آتا ہوں، اس کا بھی تو ایک فورم ہے نا، آپ اپیل کرتے ہیں، آپ ٹرائبونل میں جاتے ہیں، آپ اسپیسیفک اپنے ثبوت دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے یہ الیکشن جو ہے یہ صاف شفاف نہیں ہوا، اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ فورم تو کوئی اپلائی نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی شکایت کے حوالے سے؟ کامران جی، بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ایک نظام ہے نا، اس کے اندر اس کا ایک بڑا سٹرونگ مورل فریم ورک ہے۔ جب ہم نے الیکشن ہارا گیلانی والا سینٹ کا، تو ہم کیوں ووٹ آف کانفیڈنس میں گئے؟ ہم ووٹ آف کانفیڈنس میں اس لیے گئے، ہمیں ضرورت نہیں تھی، کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس میں جاتے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ ہمارے جو حق حکمرانی تھا وہ ایک موریلٹی کے اوپر، ایک اخلاقیات کی بنیاد پہ تھا۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن ہے، اس کا جو ایک رول ہے، وہ بھی اس کے نیچے بھی ایک اخلاقی ایک جواز جو ہے وہ پنہا ہے اس کے اندر۔ اور اگر وہ اخلاقی جواز جو ہے وہ اسی بات پہ پنہا ہے کہ کوئی لوگوں کو شکایت تو ہو سکتی ہے، لیکن اعتماد کا فقدان ہونا ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کا ایک کمیشن کے اوپر، جس کا کام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایڈجوڈیکیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ایسا ہے کہ اخلاقی جواز ایسا ہے کہ اس پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں پہ رہیں گے تو جو اخلاقیات پناہ ہیں جمہوریت میں وہ مجروح ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیاست کا منظرنامے میں ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ حالیہ واقعات جو سینٹ الیکشن ہوئے، وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا ان کے امیدوار الیکشن جیت گئے، اس نے اپوزیشن کے اندر، پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا کیے ہیں، مزید نمایاں کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ دراڑ پڑ گئی ہے، بیانیہ اور اس پہ عمل درآمد ہو، اب نواز لیگ کا ہو یا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ کل اس سلسلے میں ایک بہت اہم دن ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شدید اختلافات ہیں جس کے تحت کل پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ملے گی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ واضح طور پر لگتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین الیکشن کے نتائج نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اپوزیشن کے مسترد شدہ 7 ووٹس یوسف رضا گیلانی کی ناکامی کی وجہ بنے، پھر انہی 7 ووٹوں سے مولانا غفور حیدری محروم رہے، یعنی سینٹ الیکشن میں 7 ووٹوں کی ہیرا پھیری اپوزیشن کی اندرونی چپقلش کی پیداوار تھی، اور مولانا غفور حیدری کی شکست نے اس معاملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے درمیان، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جے یو ایف شامل ہے، ہمیشہ پالیسی کا، حکمت عملی کا یا سیاسی قبلے کا فرق رہا ہے، وہ اب زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ شروع سے ہی اصرار رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا، جناب نواز شریف کا، کہ حکومت پر فیصلہ کن دباؤ ڈالنے کے لیے اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کی مخالف رہی ہے۔ اس حوالے سے دھرنے اور ہڑتالیں اور پہیہ جام، ان معاملات کی بھی پیپلز پارٹی نے اس سے بھی اختلاف کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے اصرار یہ تھا کہ مرحلہ وار دباؤ ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لانا چاہیے، اور اسی سلسلے کی حکمت عملی تھی جو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھی۔ اب پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ لانگ مارچ کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، پی ڈی ایم میں اختلافات ان معاملات پہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف و مولانا فضل الرحمان کا اصرار ہے مسلسل اب بھی کہ پارلیمنٹ سے استعفوں پر ہونے چاہیے، جبکہ آصف زرداری کی سوچ مختلف ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اور پی ڈی ایم میں کس کا بیانیہ چلے گا۔ کل اس سلسلے میں اہم دن ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی میزبانی میں پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جہاں پر مولانا فضل الرحمان، جناب نواز شریف کا اصرار یہی ہے کہ استعفے اب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی اس کو استعمال کر لیا گیا ہے، اس سے نقصان ہوا، حکومت اور عمران خان مضبوط ہوئے ہیں۔ اس کا واضح اشارہ کہ کل اس سلسلے میں فیصلہ کن دن ہے، آج مریم نواز شریف نے میڈیا ٹاک بھی کیا۔ استعفوں کا معاملہ ابھی کل کلیئر ہو جائے گا نا، کل کا اجلاس آئی تھنک اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، لیکن ہر جماعت کے اپنے کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں، ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ ان کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی ان سب کے باوجود پی ڈی ایم متحد ہے اور ایک لارجر ایجنڈا پہ متحد ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ
جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ہم نے بھی مانی ہے ان کو بھی عوام کے لارجر انٹرسٹ میں اس حکومت سے نجات کے لیے پورا آخری دھکا ضرور لگانا چاہیے. فیصلہ کن اجلاس استعفوں کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے. کل اس سلسلے کا بہت اہم دن ہے کہ پیپلز پارٹی کی چلے گی یا نون لیگ کی یا مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان نے آج پھر دو ٹوک انداز میں اپنے اتحاد کو پی ڈی ایم کو پیغام دیا کہ اگر پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو لانگ مارچ وغیرہ کی کوئی افادیت نہیں. کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں اس کو بھی ایجنڈے پر رکھا گیا ہے. کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو. گویا کہ لائنز ڈرون ہیں، خط کھنچ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی ایف کے درمیان، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے اتحاد کی یہ تین بڑی جماعتیں ہیں. یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں 3 دن سے کبھی مسترد شدہ 7 ووٹوں کو چیلنج کرنے کا اعلان کر رہی ہیں جو سینٹ کے الیکشن میں، جن کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی ہارے، تو کبھی پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ پر انگلی اٹھا رہی ہیں، کبھی سیکرٹری سینٹ کو ووٹ ڈالنے کا غلط طریقہ سمجھانے پر قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، تو کبھی مبینہ خفیہ کیمراز کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں. لیکن سینٹ الیکشن کا پاسا پلٹنے والے اپوزیشن کے 7 سینیٹرز کی تلاش پر سب خاموش ہیں. کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یوسف رضا گیلانی اور غفور حیدری کو کس نے دھوکہ دیا. 1.5 سال پہلے بھی صادق سجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے 14 سینیٹرز نے صادق سجرانی پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 14 مشکوک سینیٹرز کو تلاش نہیں کر پائی تھی. چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد پی ڈی ایم میں پہلا اختلاف اس وقت سامنے آیا جب مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں طنزیہ ٹویٹ کی اور کہا کہ اب پتہ چلا بلاول صاحب کو کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے، نیوٹرل کا مزہ آیا. اس پر بلاول بھٹو نے برا بھی بنایا اور اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ طلال صاحب یہ کوئی تنظیم سازی نہیں بلکہ یہ جمہوری جدوجہد ہے. بلاول صاحب طلال چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا آپ کو، یا پی ڈی ایم میں شکست تو نہیں پڑ رہی، اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی سر؟ آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے اور طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی، یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں، یہ میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں. یہ 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ اب جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے، پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے. میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں. یہ ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا، مریم نواز شریف کا لب و لہجہ، جناب مولانا فضل الرحمان کا، بلاول بھٹو زرداری کا. واضح طور پہ لگتا ہے کہ کل کا دن اس سلسلے میں پی ڈی ایم کے فیوچر کے لحاظ سے بہت اہم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جب اتفاق ہے پی ڈی ایم کی تشکیل سے لے کے سینٹ الیکشن تک پیپلز پارٹی کا بیانیہ پی ڈی ایم پر حاوی رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ہڑتال، احتجاج، دھرنے کی کھل کر مخالفت کی، اپوزیشن اراکین کو پارلیمنٹ سے استعفے نہ دینے دیا اور اس بات پہ اصرار کیا کہ یہ حکمت عملی کو ختم کر دیا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی نے ہی ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن لڑنے کی اہمیت کا پرچار کیا اور اپوزیشن نے ایسا ہی کیا. نتیجتاً زرداری سیاست نے مسلم لیگ نون کے 83 ووٹوں سمیت اپوزیشن کے 164 اراکین کو استوال کیا اور یوسف رضا گیلانی کو اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا لیا. اہم بات تو یہ بھی ہے کہ 3 مارچ کو 169 ووٹوں سے پیپلز پارٹی کی یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے، مگر اسی روز مسلم لیگ نون کی خاتون امیدوار فرزانہ کوثر کو 161 ووٹ لے کر شکست ہوئی اور کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نون لیگ کی امیدوار کو 8 ووٹ کم کیوں ملے ان ووٹوں سے جو کہ یوسف رضا گیلانی کو ملے تھے. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی بہت ہی سینئر اور بہت ہی باخبر نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، نیوز شو ہوسٹ کرتی ہیں، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم زہرا صاحبہ، یہ جو کل کا پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے، واضح طور پر لگتا ہے کہ لائنز ڈرا ہو گئی ہیں. اب شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کی سوچ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ پیرالل چلے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ مریم اور فضل الرحمان چاہتی ہیں کہ اب اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے کہ کس طرف جانا ہے.
कामरान साहब, मुझे लगता है कि ये इसी तरह चलेगा जिसका भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि PMLN की एक अपनी सोच है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुख्तलिफ सोच है। फजलुर रहमान साहब इज ऑन द राइट ऑफ PMLN। मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह चलेगा, क्योंकि ये सियासत की नौयत ये है और इनके सामने जो अहदाफ हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है इन तीनों पार्टीज में से कोई none of them can go it alone, कोई अलग से नहीं चल सकती इस जिस डगर पे ये निकले हैं ऑपोजिशन की डगर पे। तो मेरा ख्याल है इसी तरह चलेगा। कल भी मुझे लगता ये है कि बुनियादी बात ये है ना कि नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब हेड ऑन चाहते हैं। वो चाहते हैं हेड ऑन जाएं, टेक ऑन करें गवर्नमेंट को और एक बिल्कुल डिसाइसिव फेज पे इस कैंपेन को ले जाएं। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि हम जद्दोजहद की बात कर रहे हैं और वो मरहलावार जाने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके अपने इंटरेस्ट है, उनकी हुकूमत है और जाहिर है कि उनके जो हैं इदारों के साथ इतने तुर्श और तल्ख तजुर्बात और ताल्लुकात नहीं हैं जैसे दूसरी तरफ है। तो बहुत बुनियादी फ़र्क है जी, बुनियादी फ़र्क है, लेकिन सब अपनी अपनी लिमिटेशन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि कल भी आप ये सुनेंगे कि हाँ लॉन्ग मार्च होगा, फिर कल आप यही सुनेंगे कि अभी तय होगा कि कब इस्तीफा देना है। ये तो मेरा ख्याल है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको लिख करके दे देते हैं हम कि इस्तीफे नहीं आने लगे, कोई भी नहीं इस्तीफा देगा। ये कहने की बातें हैं कि जी ये करेंगे। और हेड ऑन जो है, हेड ऑन ये ही रही है हिकमत अमली कि इस तरह के प्रेशर्स आए, चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे कोर्ट में जाए, चाहे महंगाई के जुमरे में आके बाहर निकल आइए, इस नौयत के प्रेशर्स हों कि जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, वो अपना जरा पीछे हट जाए इमरान खान साहब की सपोर्ट से। तो मेरा ख्याल है हिकमत अमली ये है। तो वो तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा है कि सितंबर से लेके अब तक नैरेटिव नवाज शरीफ साहब का जितना भी एग्रेसिव हो, मरियम साहिबा का हो, फजलुर रहमान साहब का हो, लेकिन प्रिवेल जो कर रहा है, जो डिसीजंस पे प्रिवेल कर रहा है, वो जरदारी साहब का नैरेटिव प्रिवेल करता है। आप ये कह रही हैं कि आगे भी यही प्रिवेल करेगा? जी हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल यही प्रिवेल करेगा, क्योंकि इससे हट करके आप देख लीजिएगा कि दोनों पार्टीज ना PMLN can't go it alone, वो नहीं अकेले ये आगे बढ़ सकते। ये भी देख लिया हमने कि जो लोग सड़कों पे निकलते हैं जरूर निकले हैं, लेकिन वो नंबर्स तो नहीं निकले। और फिर सस्टेनेबिलिटी क्या है नंबर्स की? क्या अकेले ये अगर पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाए, अगर लॉन्ग मार्च हो, और मैं अगर कह रही हूँ अगर लॉन्ग मार्च हो, तो आपका ख्याल है कि ये अकेले चल के निकल सकते? पंजाबी से आएंगे और तो कहीं से नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लफ्ज है और जो अप्रोच है उसमें जरूर कहीं ज्यादा कशीदगी है, कहीं ज्यादा मिलिटेंसी है, कहीं कम है। लेकिन जब ये इकट्ठे बैठते हैं, इफ यू वर अ फ्लाई ऑन द वॉल, आई एम श्योर आपको ये सुनाई दे कि को जरदारी साहब कहते होंगे कि जी ये हालात ही हैं, देख ले कहां तक आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन अ सेंस जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते सेनेट में, तो इन्होंने सबने मिलके अपनी एक जीत बनाई ना कि जी हम जीत गए, तो वो एक उस तरह की जीत हो गई। फिर बाय इलेक्शन का देखिएगा, आगे PMLN के पास NA-75 का हदफ है कि उसको जीतना है। तो वो अप्रैल 10 को, जैसे आपको मालूम है, उसकी तारीख पड़ गई है। फिर कराची में इलेक्शन की तारीख अब शायद रमजान से आगे बढ़ जाए। तो मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई आर या पार जहां तक के उसका ताल्लुक है कि इलेक्शन वहां से रिजाइन करे, वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। कामरान साहब ये इसी तरह चलेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमन नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे ऐसे ही चलेगा। मैं समझता हूँ कि गालिब ख्याल यही है कि ऐसे ही चलता रहेगा, मगर हुकूमत का ये नया जन्म है पिछले दिनों के हालात और वाक़यात के बाद। 2.5 साल तक जैसे पहले चलता रहा, पिछले 2.5 साल अगर ऐसे ही ये हुकूमत चली तो फिर काम नहीं चलेगा। 2023 में यकीनन ये बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा अगर इसी रविश पे हुकूमत चलती रही कि वो इलेक्शन जीते। क्या कुछ करना है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असम्बली से इत्मीनान का वोट हासिल करने, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट के इंतखाबात में काबिल हासिल करने के बाद यकीनी तौर पर एक नया जन्म तो मिल गया है।
देखना यह है कि हुकूमत अपनी तरजीहात दुरुस्त करती है या नहीं। सबसे पहले महंगाई पे काबू पाना होगा। IMF प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद के बाद महंगाई में इजाफा होगा और महंगाई ही तमाम चैलेंजेस की माँ है। आम आवाम को माशी आशारियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि चीनी की कीमत जो मुल्क भर में 100 रुपये किलो से तजावुज़ कर रही है उसमें कमी हो। दालें, चावल, आटा, अंडा, तेल, घी, गोश्त, सब्ज़ी काबू में आए इनकी कीमतें, ख़ास तौर पर आने वाले माह रमज़ान में। बिजली शोबे की नाअहली और गर्दिशी कर्ज़े कौम के गले का फंदा बने हुए हैं। पावर सेक्टर 2400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज़ों का इसको इस दलदल से निकालना है और इस शोबे में बेहतरी ना लाने वाले गैर जिम्मेदारों को टीम से अलहदा करना है। इमरान खान साहब को मुश्किल और तल्ख फैसले करने होंगे। पाकिस्तान में कौमी कॉरपोरेशंस का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि हमारी मईशत अब इसका मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। इन कौमी कॉरपोरेशंस के कर्ज़े, कसारे और वाजबात 2000 अरब रुपयों से बढ़ चुके हैं। हुकूमत में आने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके कई वज़रा बार बार इसकी निचकारी की बातें करते रहे हैं, मगर पिछले 2.5 साल में किसी पर भी कुछ नहीं हुआ। कहीं पे किसी कान पे जूं रेंगती नज़र नहीं आई। इमरान खान की हुकूमत के 2.5 साल गुजरने के बाद कौमी कॉरपोरेशन चूं चूं का मुरब्बा थी और आज भी हैं। सैकड़ों अरब रुपए सरकारी ख़जाने से चूसने का अमल जारी है, आज भी जारी है। लीपा पोती की जाती है, नए मंसूबों के ऐलानात होते हैं और इसी में से एक ऐलान फिर हुआ है। वज़ीर आज़म को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि इदारे हुकूमत के अंडर नहीं चल सकते और इस सिलसिले में जो भी लीपा पोती की जा रही है, जो कि एक अभी हालिया दिनों में की गई, ये किसी सूरत से काबिल अमल नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो इसको करेगी और मिनिस्ट्रीज नहीं करेंगी, तो हुकूमत करेगी तो हुकूमत तो नहीं करना। हमने हुकूमत से ही तो निकालना ये सारा कुछ। हुकूमतें ने तो इनको तबाह कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज नहीं करेंगी, कोई और हुकूमत का इदारा जो इसको करेगा उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। जब तक ये डिसीजन मेकिंग जो है ये हुकूमत अपने पास रखेगी, जिस जगह मर्जी रखे, मिनिस्ट्रीज के पास रखे, फेडरल किसी जगह पे रखे, तो इधर ही आगे गोट फंस जाएगी। आप देखेंगे यही इंटरफेरेंस होना शुरू हो। इसका हल लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ओवर आर्चिंग एक प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोक्रेट्स का एक बोर्ड होना चाहिए। वो लोग हों जो कि जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी नुमाया अपना नाम पैदा किया है। 7-8 लोग लेके आ जाएं, उनको कहेंगे अब वो अपॉइंट करें डायरेक्टर्स इन कंपनीज के, फिर वो डायरेक्टर्स जो हैं उन कंपनीज के वो जाके चीफ एग्जीक्यूटिव ढूंढें और प्लान बना के उनको टर्न अराउंड करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम को सोचना होगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमत जो इसी हुकूमत में $35 फी बैरल हो गई थी, अब $70 पर पहुंच गई है। इससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, जो इस हुकूमत के लिए एक और चैलेंज होगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी अपनी हद को पहुँच चुकी है, जिसमें मज़ीद इजाफे और इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के मौक़े फराहम करने होंगे। ये भी एक चैलेंज है। फिर जैसे जैसे कोरोना के असरात मद्धम पड़ें उसके लिए कोशिश हो। ट्रैवलिंग में इजाफा होगा, जिससे शायद माहाना गैर मुल्की तरसील में भी कमी आए, जो पिछले 9 माह से मुसलसल $2 अरब से ज़ायद हो रही है। चैलेंजेस दर चैलेंजेस है और अगले 2.5 साल में इसकी काया पलट रही है। इन चैलेंजेस की बसात को उलट के इसको सही रास्ते पर डालना है। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI थिंक टैंक है, बहुत गौर व फिक्र का काम करता है तमाम मईशत और उससे मुंसलिक अवामिल का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि 2.5 साल तो गुजर गए, नया 2.5 साल शुरू हो गए हुकूमत के, और ज़ाहिर है कि जो पिछले चंद दिनों के वाक़यात हैं हम कह सकते हैं कि दूसरा जन्म लिया है। मईशत इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये फरमाइएगा कि उसमें भी जो इनके मसाइल का जड़ है और जो माँ जिसको कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल प्रॉब्लम्स, वो महंगाई है। माहिरीन माशियत ये कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंतज़ामी मामलात का है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात का है, यानी कि हुकूमत की दस्तरस के मामलात हैं जिनसे महंगाई को काबू में लाया जा सकता है, मगर हुकूमत इसमें नाकाम हुई है। आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया कामरान साहब। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं ये तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसमें 2 और चीज़ें जो हैं वो ऐड हो गई हैं। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है बड़े अरसे के बाद आपने देखा कि हम एक फूड इंपोर्टिंग कंट्री की तरफ बनते चले जा रहे हैं। गंदम की इंपोर्ट हुई, चीनी की इंपोर्ट हो रही है, इसी तरीके से दालों की इंपोर्ट है, खुर्दनी तेल की इंपोर्ट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं पिछले 4 महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो इनके रेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन तेल ऑयल का जो रेट है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 तक उसमें 70% इजाफा हुआ है। दालों की जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में
32% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो दिसंबर में ऑयल आपको $40 पर बैरल का मिल रहा था, आज वो $70 पर बैरल का मिल रहा है। तो एक तो ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हमें फूड इंपोर्ट कर रहे हैं और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो ये महंगी होने की वजह से आदमी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट पे इसका जो है वो असर देख रहे हैं। दूसरा जो अहम इसमें पहलू है वो ये है कि कोविड ने लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दी है। तो चीज़ों के रेट अगर पिछले सालों की निस्बत उतने ही बढ़े, लेकिन पिछले सालों में कुव्वत ख़रीद ज़्यादा थी। इस वक्त तमाम दुनिया के जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं, जो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सब, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कोविड के बाद जो लोगों की कुव्वत ख़रीद है, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है कि कुव्वत ख़रीद में कमी आई है। गो कि हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से उस तरह का शुक्र है कि इकनॉमिक रिसेशन हमें नहीं देखना पड़ा जैसा कि बाकी बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, लेकिन ये एक फैक्टर है कि कुव्वत ख़रीद के कम होने से। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैड़ी साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनन हमने हमारी जो ज़रूरी पैदावार है उसमें बहुत बड़ी कमी हुई है। न सिर्फ ये कि हमें चीनी के मसाइल का सामना है, हमें गेहूँ बहुत बड़ा मसला है, हमने कपास भी बहुत कम पैदा की। बहरहाल इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर है, वक्ती फैसले नहीं हुए, और जो भी इस सिलसिले में जदीद तरीक़े हो सकते थे या जो इसके हवाले से इक़दाम करने थे नहीं हुए, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। ये चंद मीलों के फासले पे बेहतरीन फसलें हो रही हैं, अगर यहाँ पे नहीं हुई हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी भी तो हुकूमत पे आयद होती है। देखिए, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे भी है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स, इन पे भी है। और इसकी कुछ ज़िम्मेदारी हमारे फार्मर्स पे भी है कि क्या वजह है कि एक ही आप देखिए इलाके में आपको गेहूं की जो पैदावार है, एक किसान की आपको 40 मन फी एकड़ नज़र आएगी, दूसरे की 22 मन फी एकड़ है, और उसी गांव में अगर आप चेक करेंगे तो प्रोग्रेसिव फार्मर 55 मन फी एकड़ भी लेता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम जो है उसको ओवरऑल करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमने एग्रीकल्चर से एक क्वांटम लीप लिया और हम सर्विसेज डिपेंडेंट इकोनॉमी बन गए, लेकिन इस कोविड ने हमें बता दिया कि सर्विसेज डिपेंडेंट इकोनॉमी बन के शायद हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एग्रीकल्चर में हमारी रूट्स थी और एग्रीकल्चर को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, वरना हर चीज़ इंपोर्ट करके पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकेगा, स्पेशली जो खाने पीने वाली चीज़ें। ये तो हो गया आवाम का मसला, महंगाई आवाम का मसला है। 22 करोड़ लोगों का सबसे पहला मसला महंगाई है। हुकूमत का मसला जो है वो एनर्जी मामलात हैं, जो पाकिस्तान में जो बिजली के सेक्टर के मसाइल हैं, गैस के सेक्टर के मसाइल हैं, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्ज़े हैं, जिसकी वजह से तवानाई इतनी महंगी है, ये बिजली के बिल मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदार तो हुकूमत है, जो ख़ास तौर पे वो मामलात जो कि जिससे कि इन इदारों की एफिशिएंसी बेहतर करनी है, इनमें बेहतरीन निज़ाम लाने हैं, ये डिस्कोस जेनकोस के निज़ाम को बेहतर बनाना था, या ये कि ये जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होता है इस मामले में वो जो उसके मसाइल हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी तो बहरहाल हुकूमत पर है, क्योंकि ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मेरा ख्याल है। इसको अगर हम सिर्फ आपका वो जो अल्फाज है उसमें सिर्फ मैं हुकूमत की जगह हुकूमतें कर लूँ, और वो सिर्फ साबिका हुकूमत नहीं, उससे साबिका हुकूमत, उससे साबिका हुकूमत, तो ये क्रॉनिक इशूज़ हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ चलते आ रहे हैं। और बदकिस्मती से हमने पै दर पे ये किया है कि IMF में गए, IMF के साथ जब तक उस प्रोग्राम में थे कुछ मैयर सीधा करने की कोशिश की, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ वो इलेक्शन ईयर्स को ओवरलैप कर जाता था, और वहाँ पे आके वो सारा हमने रिवर्स कर दिया, जो कि IMF के दौरान जो कड़वी गोलियाँ हम निकल रहे थे। और यही वजह है कि हर दफ़ा अब 22वां प्रोग्राम जिसमें हम एंटर हुए हैं, तो हर दफ़ा जो IMF की कड़वी गोलियाँ हैं वो ज़्यादा कड़वी होती चली जा रही हैं। अब अगर आप महंगाई के चूँकि इशू पे बात कर रहे हैं, तो करंट प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए, जो कि हमारी मजबूरी है रिवाइव करना, अगर रिवाइव ना होता तो आपको $1.4 बिलियन जो मिले हैं कोविड से निपटने के लिए वो ना मिल रहे होते, और आगे भी अभी ये थर्ड वेव का सिलसिला जारी है। तो अब रिवाइव करने के जो इक़दाम लिए जाएंगे उससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। जब हम नेपरा को मुकम्मल इंडिपेंडेंट करेंगे, जब हम ओगरा को मुकम्मल इंडिपेंडेंट करेंगे, तो इसका मतलब है कि रेगुलेटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक
انرجی کی قیمتوں کا تعین کریں گے. شاید اس کے لیے کیبنٹ کے پاس یا پی ایم کے پاس اس طریقے سے ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن عابد صاحب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسے بھی اب تک کی پرفارمنس کے لحاظ سے اور آئندہ بھی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی مزید بڑھے گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, کیونکہ انٹرنیشنلی کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو آٹا, چینی, چاول بڑھے گا, کھانے پینے کا تیل کا اشیاء جو ہیں وہ بڑھیں گی, پیٹرول مہنگا ہوگا. تو عمران خان اور ان کی حکومت تو نظر نہیں آئے گی 2023 میں, دور دور تک نظر نہیں آئے گی. دیکھیے ان کو جو اس وقت کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں اور تھوڑا سا گورننس سسٹم کو بہتر بنائیں. ابھی رمضان پیکیج جو آئے گا یوٹیلیٹی سٹورز پہ, اور ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ جو ہی آپ میٹروپولیٹن سٹی سے باہر نکلتے ہیں سارا کا سارا جو یوٹیلیٹی سٹور کا پیکیج ہے وہ اوپن مارکیٹس میں بکھرا ہوتا ہے, چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں. اور حکومت کی یا حکومتوں کی پچھلی حکومت ویل انٹینڈڈ ان کا یہ انیشیٹو ہوتا تھا یہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اب اگر بجلی کا بل بڑھانا یا گیس کا بل بڑھانا یا پٹرول کی قیمت بڑھانا اگر حکومت کی مجبوری بن جائے گا ریگولیٹر کو آٹونومی دینے کے بعد, تو اس کا پھر سلوشن یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جایا جائے. ہمارے پاس لیکن سبسڈیز کی تو مسئلہ ہے, یہ سبسڈیز کی وجہ سے نا سلیڈی صاحب ہم اس دور پہ پہنچے ہیں نا, یہ جو مسلسل سبسڈیز دی ہیں اور خزانے میں سکت کہاں ہے جی, یہ کراس دا بورڈ سبسڈیز کی کیا ہم اتنے کروڑ لوگوں کو ان کی خوراک کو سبسڈائز کریں, ہمارے خزانے میں سکت ہے. دیکھیے اکراس دا بورڈ سبسڈیز کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور ایک موٹر سائیکل والا یا ایک چنگچی والا اور آپ دونوں کو پیٹرول ایک جیسا مل رہا ہے, اگر میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہے اور مجھے بھی ڈیزل اسی پرائس پہ ملتا ہے جس پرائس پہ ایک ٹریکٹر والے کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کراس دا بورڈ سبسڈیز میں وہ لوگ جو کہ سبسڈی کے حقدار نہیں تھے وہ زیادہ کنزیوم کرتے تھے. ایک موٹر سائیکل والا, چنگچی والا, آٹو رکشہ والا یا ایک چھوٹی گاڑی والا 600 سی سی 800 سی سی, اس کی شاید وہ پورے مہینے کی کنزمپشن ہوگی جتنی بڑی گاڑی کی ایک ہفتے کی کنزمپشن ہے. تو اب ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال, اس کے لیے جو احساس پروگرام کے ذریعے NSCR کا سروے ہو رہا ہے, ویل بینگ سروے, اس کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے ہمیں معلوم اور ایکسائز کے ڈیٹا سے پتہ ہے کہ کس CNIC کے اگینسٹ کتنے موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہے, کس کا رکشہ رجسٹرڈ ہے یا چنگچی رجسٹرڈ ہے, تاکہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائی جائے. اور اسی طریقے سے جو اب پاورٹی اسکور کارڈ چونکہ اس کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے, تو اگین جو آنے والے 2-2.5 سال ہیں اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, دوسری طرف آ جاتے ہیں جب یہ کاسٹ آف پروڈکشن, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ جائے گی جس میں کہ بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, ابھی ہمیں IMF کے پروگرام میں بجٹ میں ٹیکسز بڑھانے ہیں, تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن جب اس لیول پہ چلی جائے گی تو ہم کہاں پہ کمپٹیٹیو رہیں گے, اور وہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی, وہ انفلیشن اتنا ہو جائے گا کہ پھر ظاہر ہے کہ سینٹرل بینک مجبور ہوگا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. تو یہ تو ایک باٹم لیس پٹ نہیں ہے. دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے انرجی کے اگر معاملے میں ہم دیکھیں تو حکومت کی اس وقت جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینے کی بجائے جو بلک یوزرز ہیں, جو بڑے یوزرز ہیں انرجی کے, جس میں کہ ہماری انڈسٹری ہے, وہی پیسے جو کہ ہم IPPs کو دے رہے ہیں بجلی نہ استعمال کرنے کی شکل میں, وہ ان کو انسینٹیوائز کر دیا جائے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن انرجی کی وجہ سے ہے اس کو کچھ حد تک نیوٹرلائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. کمپیٹیٹیونیس اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ تھوڑی سی ہماری ہٹ ہوگی, چونکہ اس دفعہ 5 ملین بیلز کا ڈیفیسٹ ہے کاٹن کا, اور ٹیکسٹائل ملز کے پاس جو آرڈرز تھے اگر وہ امپورٹڈ کاٹن یارن سے پورے کرنے پڑیں گے, جو کہ کرنے ظاہر ہے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, تو وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن وہ بڑھ رہی ہوگی. تو یہ سچویشن ایسی ہے جو کہ یقیناً اس کووڈ کے پیریڈ میں حکومتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے. ہمیں اس کا شاید کوشچن یہ مل سکتا ہے کہ تھرڈ ویو آنے کے بعد حکومت پاکستان نیگوشیٹ کر پائے گی IMF کے ساتھ کہ سوشل پروٹیکشن میئر, سوشل سیفٹی میئرز اور اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے شاید بہت سی IMF کی جو شرائط ہیں ان کو ابھی مزید مؤخر کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.